یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ماں کی فطرت کے اندر اللہ نے اپنی فطرت کا عکس رکھا ہے، اپنی فطرت کا جمال ماں کی فطرت کے اندر ڈال دیا ہے۔ ماں مستور ہے پردوں میں، لیکن اس کی تربیت بول رہی ہوتی ہے۔ سیرت فرزندہا از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات۔ بیٹوں کی تربیت ماں کے ہاتھ میں ہے۔ صدق و صفا کے جوہر جو پیدا ہوتے ہیں اولاد کے مزاج کے اندر، وہ ماں کی تربیت کا اثر ہے۔ بیٹا ممبر نشین ہو، مسجد نشین ہو، میدان کارزار کے اندر ہاتھ میں تلوار تھامے کھڑا ہو، یا ملک کے کسی اہم منصب پہ فائز المرام ہو، پتہ چلے گا پیچھے ماں کیسی ہے۔ اگر خیانت نہیں کرے گا تو لوگ کہیں گے اچھی ماں کا دودھ پیا ہے۔ تو ماں اچھی ہو تو اس کی تربیت بولتی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں اترتے ہیں اور کیا بولتے ہیں؟ سمتنی امی حیدر، میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ تو ماں کی تربیت بولتی ہے۔ ماں تو کسی نے نہیں دیکھی، لیکن اس کی تربیت سامنے نظر آتی ہے۔ سیرت فرزندہا از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات۔ اقبال کہتا ہے کہ میرا مزاج آپ دیکھتے ہیں، مجھے یہ جو جنون پرور خرد عطا کی گئی ہے، نگاہ مادر پاکندرو نے کہا یہ میری ماں کی نگاہ کا کمال ہے۔ ماں کی نگاہ بول رہی ہے، ماں کی تربیت بول رہی ہے، تو یہ ماں سکھاتی ہے۔ تو جب امومت کی موت واقع ہو گئی تو پھر سال معاشرت کیسے تشکیل پا سکتی ہے؟ تو آج باپ اولڈ ہوم میں تڑپتا ہوا آخری آرزو یہ کرتا ہے کہ کاش کہ میرا بیٹا مجھے ملنے آ جائے۔ ڈرلی کے ایک اخبار میں ایک بوڑھے انگریز کی وصیت چھپی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میں مر رہا ہوں، میری آدھی جائیداد چرچ کو دے دی جائے اور آدھی جائیداد میرے کتے کو دے دی جائے۔ تو کہا کہ یہ عجیب وصیت ہے تمہاری۔ کہا میرے اتنے بیٹے ہیں، میری اتنی بیٹیاں ہیں، لیکن اب موت کی ہچکی لگی ہے مجھے اور آخری سانسیں ہیں، تو یہ وفادار کتا ہے جو ٹکٹکی باندھ کے مجھے دیکھ رہا ہے۔ نہ میرا بیٹا اس وقت کوئی موجود ہے، نہ میری بیٹی اس وقت کوئی موجود ہے۔ جب امومت مر جاتی ہے تو پھر بیٹے کو وہ پیار سکھانے والا، بیٹی کو وہ ماں باپ کی الفت سکھانے والا کوئی باقی نہیں رہتا۔ تہذیب فرنگی ہے اگر مرگ امومت، ہے حضرت انسان کے لیے اس کا ثمر موت۔ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازم، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ وہ پھر علم نہیں رہتا، وہ موت بن جاتی ہے۔ تو زن نازن نہ ہو، زن کا نازن ہونا یہ اس کا کمال نہیں ہے۔ عورت کو عورت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مستور ہوتی ہے، وہ پردے میں رہتی ہے۔ اس کا پردے میں رہنا ہی حسن ہے۔ اس کی فطرت کو اللہ نے اپنی فطرت کا جمال دیا ہے، اس کی فطرت کو اللہ نے اپنی فطرت کے عکس میں منعکس کیا ہے۔ جس طرح وہ خود پردے کے پیچھے رہ کے سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، ماں پردے کے پیچھے ہوتی ہے، لیکن سب کچھ ماں کی تربیت بول رہی ہوتی ہے۔ اب آئیے سنیے، اس کائنات کے اندر ہمیں وہ خواتین ملیں گی جو پردے کے پیچھے تھی، لیکن پردے کے سامنے ماں نہیں آئی، عبد القادر جیلانی آئے۔ ماں پردے کے پیچھے تھی، پردے کے سامنے فرید الدین گنج شکر آئے۔ ماں پردے کے پیچھے تھی، مہر و ماں نے بھی آنچل نہیں دیکھا، لیکن پردے کے سامنے کربلا میں حسین ابن علی آئے۔ تو یہ پردے کے سامنے آئے، وہ پردے کے پیچھے تھی۔ تو جب مائیں پردے کے پیچھے ہوں تو پھر بیٹے جو ہیں وہ پردے کے سامنے آ کے وہ نقش ثبت کرتے ہیں کہ جو لوگوں کے زندگی کے نقوش کو جو ہے وہ اجال دیتے ہیں اور تقدیر بدل دیتے ہیں۔ تو اس لیے ماؤں کی ذمہ داریاں گھر سنبھالنا ہے۔ جب مائیں گھر سنبھال لیتی ہیں تو بیٹے بحر و بر سنبھال لیتے ہیں۔ معاشرے کے جس فرد نے بھی کوئی کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، وہ وہی ہے جس کی ماں مستور ہے۔ اللہ اکبر۔ اقبال بولتے ہیں مزرعے تسلیم را حاصل بطول، مادراں را اسوائے کامل بطول۔ تسلیم و رضا کی کھیتی کا جو حاصل ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، اور ماؤں کے لیے کامل اکمل نمونہ سیدہ پاک کا وجود ہے۔ ان کی پرورش تسلیم و رضا کے ماحول میں ہوئی تھی، اور مزاج کیا ہے کہ ہاتھ سے چکی پیس رہی ہیں اور لبوں پر قرآن کے نغمے جاری۔ جب ماں چکی پیس رہی ہو
اور لبوں پر قرآن ہو، جب آٹا گوندھ رہی ہو لبوں پر درود ہو، جب روٹی پکا رہی ہو لبوں پر حضور کی بارگاہ میں سلام ہو، تو پھر بیٹے حسین ابن علی ہی پیدا ہوں گے۔ اور ماں تھرکتے وجود دیکھ رہی ہو اور سکرین کے آگے بیٹھ کے آٹا گوندھ رہی ہو، تو بیٹے اداکار تو بن سکتے ہیں، اولیاء اوتاد اور اقطاب نہیں بن سکتے۔ اگر ماں یہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا یگانہ روزگار بنے تو اسے اسوہ فاطمہ کو اختیار کرنا